فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اور اس آیت میں یہ بتایا کہ جو حقیقی اقتدار ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو باقی تمام اقتدار کی تقسیم ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ سارا جو اقتدار ہے، یہ مستعار ہے وہ وقت۔ اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے اور جس شکل میں بھی دیا ہے، وہ انسان کا اپنا وجود ہے یا انسان کے اپنے وسائل ہیں یا انسان کے پاس کوئی منصب ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام اشیاء جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ انسان کی ملکیت میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، انسان حقیقی معنوں میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہے۔ اصل مالک جو ہے وہ اللہ۔ تو فرمائے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ جل شانہ کی ذات وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے الذی بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں اصل اقتدار، ملک کی جو ملک کا لفظ ہے عربی میں، تو یہ اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسا اقتدار کہ جس میں صاحب اقتدار کے پاس پورا تصرف ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اپنی مرضی سے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ صاحب اقتدار ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کو اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے استعمال کر سکتے۔ تو فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان کے پاس وسائل آتے ہیں تو انسان غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو وسائل ہیں یہ میرے اپنے ہیں، اور ان وسائل کو میں نے حاصل کیا ہے جو خود کیا ہے، اپنے کمال سے میں نے وسائل کو حاصل کیا۔ اسی طرح جب انسان کے پاس کوئی منصب آتا ہے، کوئی اقتدار اس کے پاس آتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ منصب میں نے خود حاصل کیا ہے، اپنی تقدیر سے حاصل کیا ہے، اور اپنی سیاست سے میں نے یہ منصب حاصل کیا ہے، اور اپنی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر میں نے یہ منصب حاصل کیا ہے۔ منسوخ کرتا ہے وہ اس منصب کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ عام طور سے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اسی میں رہتا ہے، اسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو حقیقت سے آگاہ کرے کہ حقیقت کیا ہے،
یہ جو زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ زندگی میں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ شروع میں تو انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جب چھوٹا ہوتا ہے بھار ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بعد بچپنے میں ہوتا ہے، اس کے بعد تو زندگی کا ایک اچھا خاصا مرحلہ وہ اس طریقے سے گزارتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے پاس وسائل آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی تقسیم کے مطابق وسائل عطا کرتا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ عطا کرتا ہے۔ تو انسان عمومی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے جب اس کے پاس وسائل آتے ہیں، اس کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، مختلف شکل میں آتی ہیں، تو انسان غافل ہو جاتا ہے اور انسان کی توجہ ان وسائل کی طرف ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے، اور میرے پاس اپنا گر ہے، میرے اپنے گر کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو مخاطب کر کے کہا کہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تو اس میں جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی ادا کیا۔ تو قارون نے جواب دیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میں نے کمایا ہے، اور جو میں نے خود کمایا ہے میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی ہے کہ میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں۔ تو یہ جو انسان کہتا ہے کہ میری مرضی ہے اور میں نے سب کچھ خود حاصل کیا ہے، یہ بہت بڑی غلط ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تو ایک سیکنڈ کی بات ہے، اللہ جب لینا چاہتا ہے تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ انسان کا جو وجود ہے، اللہ جب اس وجود کو انسان سے لینا چاہتا ہے اور زندگی دینا چاہتا ہے، اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ انسان کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ وسائل جب اللہ دینا چاہتا ہے اس میں ٹائم کدھر لگتا ہے؟ اقتدار ہے، اللہ جب لینا چاہتا ہے اس میں وقت کدھر لگتا ہے؟ لے لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ صوفیاء کرام کا فلسفہ یہی ہے کہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی چیز کو اپنی طرف منسوخ نہ کریں، اپنا جو بھی آپ کے پاس جو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میری چیز ہے اور یہ میرا ہے، اتنا ہے اس میں نہ پڑے۔ اس لیے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا، اللہ نے دیا ہوا ہے، اس لیے کہ اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جس طرح کسی شخص کی جیب میں پیسہ ہے لیکن پیسہ اس کو دوسرے نے دیا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، اس کی جیب میں تو پڑا ہے لیکن دینے والا دوسرا ہے، اور وہ دوسرا جب چاہے اس کو کہیں کبھی واپس کرے اور اسے واپس لے سکتا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی کو فرض کرنے والد نے پیسے دیے ہیں کہ بھئی یہ پیسے اپنی جیب میں رکھو اور استعمال کرو اور صحیح طریقے سے استعمال کرو، تو اگر بیٹا ان پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، باپ کو ہوتا ہے کہ چلو بھی میں نے اس کو جو پیسے دیے ہیں، جو وسائل دیے ہیں، جو مس یوز نہیں کر رہا اور ٹھیک استعمال کرتا ہے، تو باپ خوش ہوتا ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک بیٹا ناخلف ہو جاتا ہے اور وہ ان پیسوں کو مس یوز کرنا شروع کرتا ہے تو باپ کہتے بھی واپس کرو، تو وہ انکار تو نہیں کر سکتا، واپس اس کو کرنے پڑتی۔ تو یہ جو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ جل شانہ انسان کو جو وسائل دیتا ہے تو اس مقصد کے لیے دیتا ہے کہ انسان ان وسائل کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ جل شانہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق وہ ان وسائل کو استعمال کرے، اپنے وجود کو بھی، اپنے اوقات کو بھی
اپنے وسائل کو بھی، اپنے اختیارات کو بھی، ہر چیز کو انسان جب اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے اور اس میں برکت آتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو اطمینان ملتا ہے اور اطمینان کی زندگی ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا یہ ایک نظام ہے کہ اللہ جل شانہ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات، یہ جہاں جو تذکرہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، تو ساتھ ہی یہ بتایا کہ موت اور حیات جو ہے اس لیے اس کو پیدا فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون کیا کرتا ہے۔ تو یہ عام طور پر تو مفسرین اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ موت اور حیات جو ہے اللہ نے تخلیق فرمائی ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے اور پھر آخر مر جاتا ہے، اور انسان کو اللہ دیکھتا ہے کہ اپنی حیات میں کیا کرتا ہے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو موت اور حیات ہے تو یہ جو ہے صرف اتنا نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ انسان زندہ رہتا ہے اور مر جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ موت اور حیات سے مراد جو ہے یہ ہے کہ انسان دن میں کئی مرتبہ مرتا ہے، کئی مرتبہ جیتا ہے۔ یہ موت و حیات جو ہے یہ 24 گھنٹے میں کئی بار انسان مرتا ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غفلت ہے وہ موت ہے، اللہ سے جو غفلت ہے وہ موت ہے، اور اللہ کے ساتھ رہنا جو ہے یہ حیات ہے۔ صوفیہ کے ہاں جو حیات اور موت کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو وہ زندہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو ذاکرین ہیں وہ زندہ ہے اور جو غافلین ہیں وہ مردہ ہے۔ تو یہ جو غفلت کی زندگی ہوتی ہے یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ موت ہے۔ جس وقت انسان غافل رہتا ہے تو وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں جو موت اور حیات ہے وہ اس کی شکل مختلف ہے عام لوگوں کے مقابلے میں۔ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کے اعضاء کام کرتے ہیں تو زندہ ہے، اور جب اس کے اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں تو مر جاتا ہے، لوگوں کو دفنا دیتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کی جو موت ہے اور انسان کی جو حیات ہے تو اس کا تعلق اللہ کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق ہے۔ جب انسان حالت ذکر میں ہے تو وہ زندہ ہے، اور جب حالت غفلت میں ہے تو مردہ ہے۔ اس لیے جو صوفیہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس مراقبے میں رہنا چاہیے، اپنی نگرانی کرنی چاہیے۔ یہ جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں تو مراقبے کے معنی ہے نگرانی کرنا۔ ہم عربی میں مراقب کہتے ہیں، مراقب الامتحان، جو انویجیلیٹر ہوتا ہے اس کو مراقب کہتے ہیں، جو امتحانی حال میں نگرانی کرتا ہے۔ تو مراقبہ یہ ہے کہ انسان اپنی نگرانی کرے کہ میرا جو قلب ہے یہ آیا حالت غفلت میں ہے یا حالت ذکر میں ہے۔ یہ جو غفلت اور ذکر کی حالت ہے اس کا جو شعور ہے یہ صوفیہ کرام کی ذکر کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو پھر باقاعدہ احساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کس حالت میں ہیں۔ تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ان کا پورا وجود جاگتا، پورا وجود جاگتا، ان کی وجود کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ حالت ذکر میں جاگتا۔ اور مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1,24,000 مرتبہ وہ اس میں جا کر 24 گھنٹے میں 1,24,000 مرتبہ ان کا وظیفہ تھا اس میں یاد۔
تو یہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں صوفیاء ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتنا مانوس کر دیتے ہیں ذکر کے ساتھ کہ وہ پھر ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہر وقت ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے اس میں بڑی لذت ہے، جب انسان مانوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ لمحہ جو ذکر کے بغیر رہتا ہے وہ واقعی موت کی طرح ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے مشکل ترین لمحہ صوفیاء کے یہاں وہ ہوتا ہے جو غفلت میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو سسٹم ہے، نظام ہے موت اور حیات کا، اور ویسے بھی میڈیکلی بھی انسان روزانہ جب رات کو سوتا ہے تو یہ جو انسان کی نیند ہے تو ظاہر ہے کہ موت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جو دعا بتائی ہے وہ بھی یہی ہے، جب ہم جو ہے صبح اٹھتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو یہ انسان موت کے بعد اس کو دوبارہ حیات ملتی ہے۔ رات کو جب انسان سوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عالم دنیا سے وقت کی طور پر کٹ جاتا ہے اور وہ ایک اور عالم میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور پھر صبح اللہ پھر اس کو توحید دیتا ہے، وہ پھر اٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب صبح اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ ایک تو یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس تصور کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اللہ، جو ہمارا وجود ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ یہ جو وجود انسان کا ہے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تک پہنچنے میں انسان کا اپنا وجود، اس وجود کی نفی کرنا چاہیے۔ یہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی نفی کرنا، اس لیے کہ وجود جو ہے اللہ تک پہنچنے میں اور اللہ تک رسائی میں یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان کو اپنے وجود سے بہت پیار ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان جو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے وجود سے کرتا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ وجود کی نفی کرو، اپنے وجود کی نفی کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہے صوفیاء کرام کا ایک تو یہ مجاہدہ رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس تصور کے ساتھ رہتے ہیں کہ ان کا اپنا جو وجود ہے اپنا نہیں ہے، اپنی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور حالت ذکر میں رہتے ہیں۔ تو حالت ذکر جو ہے یہ حیات ہے اور حالت غفلت جو ہے یہ موت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر ایک آدمی کی اپنی گنجائش ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں جتنا بھی وقت ملے تو ذکر کے ساتھ آدمی کو رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ لوگ کبھی کبھار بیٹھتے ہیں، اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں، باقی جو انفرادی ذکر ہے، لیکن اجتماعی ذکر جو ہے تو اس کی بڑی برکات ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے آہستہ یاد کرتا ہے تو میں اس کو رسپان کرتا ہوں، اور جب مجھے جہرن یاد کرتا ہے تو میں اس کو رسپان کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ میرا نام لیتا ہے تو میں 10 مرتبہ اس کو رسپان کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اس تصور کے ساتھ کہ ہمارا جو ذکر ہے بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کا رسپانس اللہ دیتا ہے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، اور وہ اصل جو اثر انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے، اس لیے اس کو ذکر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کہ اللہ جو ہے وہ ذکر ذاکر کا جو ذکر ہے اللہ فرماتا ہے
اور اس کے اثرات انسان کی روح پر اور انسان کے قلب پر۔ تو سب سے پہلے ہم درود کا ہدیہ بیچتے ہیں۔